حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے جب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں نے تمام حدوں کو پار کر لیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی نبیوں کو بھیجا، مگر یا تو وہ لوگ نبیوں کو شہید کر دیتے یا پھر نبیوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ جب اس طرح ان لوگوں کا ظلم و جبر حد سے تجاوز کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ میں سے ایک بادشاہ بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر بابل سے آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی تمام حکومتوں کو کچلتے ہوئے فلسطین کی جانب بڑھا، جہاں اس نے کچھ ہی عرصے میں بنی اسرائیل اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ بخت نصر کے اس قاتلانہ حملے میں تقریباً بنی اسرائیل کے 40,000 علماء قتل کر دیے گئی، جبکہ اس نے پیچھے ایک بھی تورات کے عالم کو زندہ نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے بابل لے گیا۔ بنی اسرائیل کے انہی قیدیوں میں ایک نوعمر لڑکا بھی موجود تھا، جنہیں دنیا آج حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عزیر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان کے بعد اور حضرت زکریا سے پہلے مبعوث فرمایا، مگر بخت نصر کے اس حملے کے وقت حضرت عزیر علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے۔ بہرحال فلسطین سے روانگی سے قبل بخت نصر نے اپنی فوج کے ذریعے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی میں حضرت سلیمان کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمام کتب خانوں کو جلا دیا گیا، نیز اسی وقت تابوت سکینہ کو بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ بہرحال بخت نصر ان 80,000 لوگوں کو لے کر بابل یعنی ایران پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل پر بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر ایک عذاب تھا، مگر اس حملے کے علاوہ بخت نصر نے ایک غلطی کر دی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے جو ہیکل سلیمانی یعنی اس وقت کی سچی عبادت گاہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باقیات کو تباہ و برباد کیا تھا، تو تورات کے مطابق اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کی شکل کو مسخ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک دیگر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بابل میں قید رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قید کی زندگی میں آپ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل شہر سے رہائی مل گئی تو آپ اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ بیت المقدس یعنی یروشلم پہنچ کر آپ نے 40 سال کے بعد بنی اسرائیلیوں کی حالت کو دیکھا، جن میں ایک بھی تورات کا عالم یا حافظ موجود نہ تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام کو یہ فکر ہونے لگی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عزیر نے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے تورات کو بچپن ہی میں حفظ کر لیا تھا، لہٰذا آپ نے ان کے سامنے تورات پڑھ کر دوبارہ تحریر کروائی، جبکہ کچھ بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے جس وقت حضرت عزیر نے تمام لوگوں کو جمع کیا تھا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر کے سینہ میں داخل ہو گئی۔ تب حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کو از سر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب آپ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت بڑھتی چلی گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ حضرت عزیر کا ذکر کچھ یوں فرماتا ہے کہ جب حضرت عزیر کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم بیت المقدس جاؤ، ہم دوبارہ اس شہر کو آباد کریں گے اور ہم اس کو ایک خوبصورت اور پرنور شہر بنائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر پہنچے تو آپ نے وہاں پر تباہ و بربادی اور ویران کھنڈرات کو پایا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں جب حضرت عزیر علیہ السلام اس ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، کیونکہ باہر کا موسم بہت زیادہ گرم تھا، اس لیے آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر ایک ٹوٹی ہوئی عمارت میں داخل ہوئے
اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس کچھ کھانا بھی موجود تھا۔ حضرت عزیر نے اپنے گدھے کو ایک جگہ باندھ کر اپنے کھانے کو ایک جگہ لٹکا دیا اور پھر آپ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے آپ علیہ السلام خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اس جگہ کو دوبارہ آباد کرے گا اور پرنور شہر بنائے گا، مگر اس جگہ کی تباہ و بربادی دیکھنے کے بعد بے اختیار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ آخر اللہ اس ویرانے کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک زندہ کرنا جانتا ہے، مگر اس وقت آپ کی کیفیت کچھ ایسی تھی جس کی وجہ سے ایسے کچھ الفاظ آپ کی زبان سے بے اختیار نکل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا، جنہوں نے آتے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اس ٹوٹی ہوئی عمارت میں 100 سال تک موت کی نیند سوتے رہے۔ ان 100 سالوں کے دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو پھر آباد کر کے پر رونق شہر بنا دیا۔ 100 سال پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر میں دوبارہ روح کو پھونکا۔ جب آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے عزیر، کیا آپ جانتے ہو کہ آپ یہاں کتنی مدت تک رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے جب ان کی روح کو قبض کیا گیا، اور جب فرشتے نے یہ سوال کیا تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ اس حساب سے حضرت عزیر کو لگا کہ وہ دن یا آدھا دن سوتے رہے۔ فرشتے نے جواب دیا، نہیں عزیر، بلکہ آپ 100 سال تک اسی حالت میں یہاں موت کی نیند سوتے رہے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، اب آپ ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیں۔ جب آپ نے اپنا کھانا اور پانی دیکھا تو وہ بالکل صحیح سالم اسی حالت میں موجود تھا جیسا کہ 100 سال پہلے تھا۔ کھانے کو اصلی حالت میں دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا، تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہو تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو آپ حیران رہ گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے گدھے کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں، پھر تمام ہڈیاں آپس میں جڑ کر ایک ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھتے رہے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئی۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے ہوئے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے۔